یہ مملکت ہماری یہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہے گی. کیوں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی نہ گئی، جب وہ اس مقصد کے لیے چلائی نہ جائے تو وہ ہمیشہ ڈاماڈول ہی رہتی ہے. آپ گھوڑے کی کاٹھی، گھوڑے کی زین جو ہے وہ گدھے پر باندھ دیں اور اس پر سواری کریں، آپ ہمیشہ ڈاماڈول رہیں گے. آپ نے، میں نے جتنی عمر گزاری ہے، ہم نے یہی سنا ہے کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پاکستان کٹھن حالات میں ہے. پاکستان کے بعد آزاد ہونے والے ملک دنیا پر راج کرنے والے بن گئے. تمام چیزیں پاکستان کی پاکستان میں ہی پیدا ہونے کے باوجود اس مملکت کا یہ دیوالیہ پن یہ اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ اللہ، اس کے رسول، اسلام کے نام پر بننے والا دیس جو ہے اگر اسلامی قوانین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو یہ ہمیشہ نازک موڑ پر ہی رہے گا. جو چیز دائرے میں گھومتی ہے وہ ہمیشہ اس کا سفر موڑ پر ہی رہتا ہے، اور جو چیز سیدھی سفر کرتی ہے اس کا سفر منزل کی طرف ہوتا ہے. پاکستان نازک موڑ پر اس لیے ہے کہ پاکستان کا سفر راہٹ کے گدھے کی طرح گول دائرے میں ہے، اس لیے ہر وقت نازک موڑ پہ ہے. صراط مستقیم پر ہو، سیدھا ہو تو یہ کسی منزل کی طرف جا لگے، اور پاکستان کی منزل اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر اس کو ہم اسلام سے موڑیں گے تو ایک بنگلہ دیش سیکولر ملک بنا ہے. اسی طرح ہم دیگر ممالک اس ملک کو لخت لخت کاٹ کر بناتے چلے جائیں گے اگر ہم نے اس کے بننے کے بنیادی مقصد کو نہیں دیکھا. اور یہی مقصد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی اس لیے سیاست کی تھی کہ پاکستان پر نظام مصطفیٰ کا رائج نظام ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں ہر ادارے کو امریکہ کی غلامی کا شرف حاصل ہے. وہ ہر اس آواز کو وہ والا زہر دے دیتے ہیں جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اب یہ کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو جب اس طرح سے صداؤں کو دبایا جائے گا تو پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بغاوت شروع ہو جائے جو سری لنکا کے حکمرانوں کی طرح ہمارے حکمران کے محلات کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مملکت کو استحکام عطا فرمائے.